يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جسے آیت مودت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی کرتے ہیں وہ دراصل دنیا کے لیے نہیں ہوتا، وہ دنیا کے بعد کے عالم کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہمارے اعمال سب کا دار و مدار آخرت پر ہے، کیونکہ کہا دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ ایام فاطمیہ بھی ہیں اور مجلس ترحیم بھی ہے، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، یعنی یہاں محنت ہے، یہاں زحمت ہے،
یہاں زمین شناسی بھی ہے، یہاں بیج شناسی بھی ہے۔ مزرعہ تب بنتا ہے جب کسان اچھا ہو، زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کی نگہداشت بھی کی جائے۔ سیلاب سے، طوفانوں سے، مختلف کیڑوں سے، مختلف حملے کرنے والی چیزوں سے اس فصل کو بچایا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ بہترین فصل لگا دیں، لیکن ایک ایسا کیڑا لگے جو پوری فصل کو دیمک لگا کے ختم کر دے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو حبط کیا جائے گا۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ ضبط، ایک ہے لفظ حبط۔ ضبط کا مطلب کیا ہے، حبط کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ پولیس نے کسی بس کی، کسی گاڑی کی چیکنگ کی اور اس گاڑی سے مثلاً کوئی نشے آور چیز ملی، مثلاً شراب کی بوتلیں ملی، چرس ملی، جو منع ہے ہولڈ کرنا، اس کو ادھر ادھر لے جانا۔ پولیس نے اسے اپنے تحویل میں لیا، اسے ہم بولیں گے پولیس نے ضبط کیا۔ ایک مرتبہ تحویل میں لیتی ہے اور تھوڑی نیک پولیس ہو تو انڈر ٹیبل معاملات کو کر کے وہ چیزیں واپس بھی کر دیتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ضبط۔ یعنی چیزوں کو لیا اور آپ نے کچھ دیا تو وہ چیزیں واپس آپ کو مل جاتی ہیں، جو ہوتا ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ نظام ہمارے عدالت کا نظام ہے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا ہے حبط، پولیس نے وہ چیزیں لیں اور لینے کے بعد قانون کے مطابق ان چیزوں کو جلا دیا، واپس نہیں ملیں گی، وہ چیزیں جل جائیں گی۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اعمال کو ضبط کیا جائے گا، اللہ کہتے تمہارے اعمال کو حبط کیا جائے گا، یعنی گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ کبھی ایسی دیمک لگتی ہے کہ سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ ممبر سے پڑھے کہ شمر نے 17 حج کیے، جنگ صفین کا جان باز ہے، علی کا ساتھ دیا، لیکن کربلا میں آ کے اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ پچھلے سارے اعمال کیا ہو گئے، حبط ہو گئے۔ دوسری طرف ہو رہا ہے جس کے عمل کو اللہ نے ضبط کیا، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری محبتیں، جب مولا حسین کا راستہ روکا تو وہ ضبط ہو گئیں۔ اب اللہ دیکھتا رہا، اگر واپس جائے گا تو سارے عمل واپس کر دیے جائیں گے، اگر حسین کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ ساری چیزیں حبط کر دی جائیں گی۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو مکتب اہل بیت کا نہیں، بلکہ یہ مکتب قرآن اور مکتب اہل بیت ایک ہی بات ہے، جو تفسیر کلام اہل بیت میں سمجھ میں آتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ فلاں نے فلاں نبی کا ساتھ دیا تھا، فلاں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، فلاں نے اتنی بڑی قربانی دی، تو اللہ کہتا ہے دیکھو کہیں اس کا عمل حبط تو نہیں ہو گیا۔ ساری محنتیں، ساری زحمتیں کرنے کے بعد بھی اگر آخر میں کوئی ایسی دیمک لگ جائے تو اس کا سارا مزرعہ کیا ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ نے مجلس سنی، میں نے مجلس پڑھی، آپ نے اپنی سرزمین آخرت میں ایک پودا لگایا، صرف پودا لگانا کافی نہیں ہے، اس پودے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اب حفاظت کون کرتا ہے؟ میں نے کہا جو ماہر کسان ہو، عقل مند ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے اپنی فصل کو بچانا کیسے ہے۔ نادان ہوگا، احمق ہوگا تو اپنی فصل کو تباہ ہو برباد کر دے گا۔ تو ہم نے زمین کو بھی پہچاننا ہے، کسان نے علم حاصل کرنا ہے، بیج شناسی بھی ہونی چاہیے کہ میں نے کون سا بیج لگانا ہے۔ ہر بیج لگانے سے درخت نہیں بنتا، وہ بیج لگانا ہے جو درخت بھی بنائے، جو سایہ بھی رکھے اور پھل بھی تجھے کیا کرے، عطا کرے۔ اگر تم نے ایک ایسا، اللہ کہتا ہے نا 2 شجر ہیں، ایک شجر مبارک ہے، ایک شجر خبیث ہے، یہ دونوں درخت ہیں، لیکن ایک درخت پھلدار ہے، ایک درخت کھڑا تو ہے پر خشک ہے، لوگوں کو سائے نہیں دیتا، صرف کانٹے دیتا ہے۔ ایک درخت مبارک ہے جو لوگوں کو پھل دیتا ہے، یہ پھل کبھی حسین کی صورت میں ہے، یہ پھل کبھی حسن کی صورت میں ہے،
یہ پھل کبھی علی اکبر کی صورت میں ہے، یہ درخت تنومند ہے، یہ لوگوں کو سایہ بھی دیتا ہے، ساتھ میں پھل بھی دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے درخت بھی ہیں جو کانٹے دار ہیں، سایہ بھی نہیں ہے، پھل بھی نہیں ہے، پر زمین سے پانی بھی چوس رہے ہیں، جگہ کو بھی گھیرا ہوا ہے، پر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کون سی زمین اچھی؟ بیج شناس بھی ہو، زمین شناس بھی ہو۔ اب بندے کے پاس بہترین بیج، بہترین کسان، زمین اچھی نہیں، زمین وہ ہو جس میں یہ صلاحیت ہو اس بیج کو درخت بنا سکے۔ دیکھیے بچے کو اگر سمجھانا ہے نا یہ عالم خلقت، اپنے بچوں کو آپ نے، تو بچے کو ایک درخت کے پاس لے جاؤ اور اس درخت سے اگر پتا گرا ہو، کوئی چیز گری ہو، وہ اٹھاؤ، بیج اٹھاؤ۔ اب بچے کو کہو میرے لال یہ میرے ہاتھ پہ بیج دیکھو کتنا چھوٹا ہے، اور یہ درخت دیکھو کتنا بڑا ہے، اور بولو کہ یہ بیج، یہ درخت ایک دن بیج تھا۔ یعنی واقعاً ہمیں دیکھ دیکھ کے چیزوں کو عادت ہو گئی ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے سوچیں ایک چھوٹے سے بیج کو درخت کس نے بنایا؟ اتنا سا بیج ہے، آج اتنا بڑا تنومند درخت ہو کے کھڑا ہے، تو کم از کم یہ چیز اس بچے کو سمجھا سکتے ہو کہ میرے لال اس دانے میں ایبلٹی موجود ہے درخت بننے کی، لیکن یہ دانہ ہاتھ پہ رکھو گے تو درخت نہیں بنے گا، لکڑی پہ رکھو گے تو درخت نہیں بنے گا، لوہے پہ رکھو گے تو درخت نہیں بنے گا، پتھر والی زمین پہ رکھو گے تو درخت نہیں بنے گا۔ اگر زمین میں صلاحیت ہو، بس دانہ ڈالنے کی ضرورت ہے، پانی دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سلمان بن کے ابھر کے باہر آ جائے گا۔ کس زمین میں؟ جو زمین ولایت ہو، زمین کے اندر صلاحیت موجود ہو۔ اگر دل سخت ہے، اگر وجود سخت ہے، اس میں بہترین بیج کو بھی ڈالو گے یہ درخت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ درخت کب بنے گا؟ جب زمین کے اندر کیا ہو؟ صلاحیت۔ تو زمین شناسی بھی ہونی چاہیے، بیج شناسی بھی ہونی چاہیے، خود علم بھی حاصل کرے تاکہ اچھا کسان بنے، اس کے بعد اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ نگہداشت کو قرآن جو اپنے لفظوں میں ڈھالتا ہے وہ یہی کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنی حفاظت کی، اور ناکام وہ ہے جو سوتا رہا۔ خواب من دساہا، جو سویا رہا، جس کو تزکیے کی لینگویج میں غفلت بھی بولا جاتا ہے۔ بندے نے گھر تو بنا لیا پر غافل ہے، تالا نہیں لگایا، گاڑی تو لے لی پر غافل ہے، کوئی لاک نہیں لگایا، بہترین دکان تو بنا لی پر غافل ہے، اس کا بندوبست نہیں کیا۔ تو آج چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ موبائل اگر لینی ہے تو ساتھ میں پروٹیکٹر بھی لینا ہے، گھر اگر لیا ہے تو تالا بھی لینا ہے، گاڑی اگر لی ہے تو چابی کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ تو کیسے تو صاحب ایمان تو بن رہا ہے پر ایمان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کر رہا۔ جس طرح ہر زمانے میں گھر کے چور، موبائل کے چور، اسی طرح ہر زمانے میں ایمان کے چور بھی موجود ہیں۔ تو یہ نہیں کہ صرف میں نے ایمان لایا ہے، اس ایمان کی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جو میں نے حاصل کرنی ہے اس کا نام ہے علم۔ یہ معلومات تو حاصل کرو، یہ نالج تو حاصل کرو، تم نے زمین پہ ہل کیسے چلانا ہے، تم نے بیج کہاں سے لینا ہے، تم نے درخت کیسے بنانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پھل کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ پھل کہاں ملے گا؟ عالم برزخ میں۔ پھل کہاں ملے گا؟ قیامت میں ملے گا۔ زحمتیں یہاں ہیں، محنتیں یہاں ہیں، اور پھل بندہ کہاں لیتا ہے؟ آخرت میں لیتا ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں کتنا مایوس ہوگا وہ جس نے بڑی زحمت کی دنیا میں لیکن آخرت میں کوئی پھل نہیں ملا۔ بڑی محنت کی یہاں پہ، یعنی مسجد میں بیٹھ کے سجدے پہ سجدے دیتا رہا، لیکن آخرت میں گیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آواز آئے گی کہ حبطت اعمالہم، تمہارے اعمال کو حبط کر دیا گیا۔ یہاں پہ زکاتیں تو دیتا رہا پر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مولا کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا یہ بات بھول گیا تھا کہ عمل کا دار و مدار نیت ہے۔ اس نے سب کچھ کیا پر رب کے لیے نہ کیا۔ شہرت ملی اپنے نام کے لیے کیا، علم حاصل کیا مال کے حصول کے لیے، شہرت کے لیے، قدرت کے لیے، اپنے وجود کے لیے،
فرمایا اس عمل کی جزا ملتی ہے کہ بندہ جو بھی کرے کس کے لیے کرے؟ پروردگار عالم کے لیے کرے. کہ امام حسین کا جملہ کہ اے خدا رضاً برضا، حسین جو کچھ کر رہا ہے اپنے نام کے لیے نہیں کر رہا، پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہے، جسے بولا جاتا ہے خلوص کے ساتھ کرے. مثال دوں، نبی خدا کے اصحاب تھے، سواریوں کو روکا، گئے پانی کی طرف کہ کچھ پئیں، پیاس بجھے. تو ایک صحابی نے کیا کیا، دیکھا ان کی سواریاں ادھر ادھر جا رہی ہیں، تو اس بندے نے زمین پہ کیل لگائی، اور کیل لگانے کے بعد ان سواریوں کی رسیاں اس کیل میں باندھ دیں تاکہ چلو لوگوں کی سواریاں بچیں، واپسی پہ آئیں تو ڈھونڈنے میں تکلیف نہ ہو. رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ میں نے ایک اچھا کام کیا. کیا کیا؟ یا رسول اللہ لوگوں کی سواریاں ادھر ادھر جا رہی تھیں، میں نے زمین پہ کیل لگا دی. رسول نے کہا تو نے بہترین کام کیا، اللہ تجھے اس کام کی کیا دے گا؟ جزا دے گا. اگلے دن دوسرا وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کا پاؤں اسی کیل میں اٹکا. اس نے کہا آج میرا پاؤں اٹکا ہے، کل کوئی اور آئے گا بندہ خدا اس کا پاؤں اس نے کیل کو نکال دیا. اور رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ میں زمین سے گزر رہا تھا اور زمین پہ کیل لگی تھی اور میں نے دیکھا لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں نے کیل کو نکال دیا. نبی نے کہا تو نے بہترین کام انجام دیا. کیل لگانے والے کو بھی جزا، کیل نکالنے والے کو بھی جزا. اللہ لگانا یا نکالنا نہیں دیکھتا، وہ تیری نیت کو دیکھتا ہے. ایک ہی کام دو لوگ کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، لیکن اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بندے کی نیت کو دیکھ رہا ہے کہ جو تو کام انجام دے رہا ہے وہ کس کے لیے انجام دے رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تیری نمازیں لوگوں کے لیے، تیرے روزے لوگوں کے لیے. یہ مقام اہل بیت کو کیوں ملا کہ شب ہجرت سو جاتے ہیں اور اللہ کی رضاؤں کے خریدار بن جاتے ہیں؟ اللہ نے کیا دیکھا تھا؟ علی کی نیت کو دیکھا تھا. یہ کیا ہے کہ جب اس نے لعاب دہن پھینکا، مولا اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ علی اپنی نیت کو دیکھ رہے تھے. اگر علی نے اب مارا تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ علی کی ذات کے لیے ہوگا. اور علی نے کوئی عمل اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. ضربتیں تو لاکھوں کی تعداد میں چلی تھیں، لیکن ایک ضربت کو عبادت ثقلین کیوں بنا دیا گیا تھا؟ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ نیت کو دے. زکاتیں تو ہزاروں نے دیں، لیکن ایک رکوع والی زکات سے ولایت کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے. کہتے اس کے بعد نقل کر کے کئی لوگوں نے زکات دینا چاہا پر کوئی آیت نہیں اتری. فقیروں کو تو بہت ساروں نے کھلایا، لیکن سورہ انسان صرف سیدہ کے گھر کی فضیلت میں کیوں اتری؟ یطعمون الطعام علی حبہ. آخر میں دینے کے بعد کہتے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اے خیرات لینے والے ہمیں شکریہ نہ بولو، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے. کیونکہ انما نطعمکم، اگر ہم تجھے دے رہے ہیں تو لوجہ اللہ، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. حسین کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ اپنے رب کی محبت میں کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ بندے کی نیت پر ہے. دوسرا دار و مدار کس پر ہے؟ دینے والے کے علم کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو عمل انجام دے رہا ہے اس کا علم کتنا ہے. یہ بات غور سے سنیے. مثلا ایک بندہ کراچی میں نماز پڑھتا ہے، دوسرا بندہ کینیڈا میں نماز پڑھتا ہے، ثواب کس کا زیادہ ہے؟ کبھی غور کیا اس جملے؟ ایک آدمی مثلا کراچی کو چھوڑ کے جاتا ہے بلاد کفر میں، امریکہ چلا جاتا ہے، کینیڈا چلا جاتا ہے، یورپ چلا جاتا ہے، انگلینڈ چلا جاتا ہے. دونوں مومن، دونوں مخلص. اب ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے، دونوں مخلص ہیں. وہ بھی خالصتاً نماز پڑھ رہا ہے قربتاً اللہ، یہ بھی خالصتاً نماز پڑھ رہا ہے قربتاً، لیکن کس کی نماز کا ثواب، جس کا پلڑا بھاری ہے؟ جو کراچی میں پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بلاد اسلامی میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ بلاد کفر میں نماز پڑھ رہا ہے. زمین تو زمین ہے، لیکن کربلا میں پڑھی ہوئی نماز کا ثواب زیادہ ہے یا پھر کراچی میں پڑھی ہوئی نماز کا؟ کربلا میں پڑھی ہوئی نماز کا. یہ درجات ہیں. صرف نماز نہیں، اللہ زمین بھی دیکھتا ہے.
کس زمین پہ سجدے کر رہا ہے. اب کراچی میں کس جگہ پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یہ بھی اللہ دیکھتا ہے نا. مسجد میں نماز پڑھی جائے اس کا ثواب الگ ہے, امام بارگاہ میں پڑھی جائے اس کا ثواب الگ ہے, کسی ایسے محلے میں پڑھی جائے جس محلے میں ارد گرد صرف علی کے چاہنے والے رہتے ہیں اس کا ثواب اور زیادہ ہے. کسی ایسے محلے میں پڑھی جائے جس کے ارد گرد شرابی زیادہ رہتے ہیں, زانی زیادہ رہتے ہیں, بدنام محلہ ہے, وہاں ثواب کم ہے. یہ ہر چیزیں مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ, یہ ساری چیزیں آپ کی تربیت پر, آپ کی زمین پر, آپ کے مزرعے پہ. کسی نے کہا مولانا گھر کہاں لوں, آج تک ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ گھر لینا کہاں چاہیے. کبھی سوچا ہے مثلا میں نے شفٹ ہونا ہے, حیدرآباد سے کراچی آنا ہے, کراچی سے کسی اور محلے میں جانا ہے, کس آبادی میں جا کے رہوں؟ یہاں تک اہل بیت نے بتایا کہ گھر وہاں لو جہاں صالحین رہتے ہوں, جہاں متقین رہتے ہوں. ہم کہاں جاتے ہیں؟ پہلے پوش ایریا ہو. اب وہ بھی چیزیں ضروری ہیں, امنیت کو بھی دیکھا جائے, سیکیورٹی کو بھی دیکھا جائے, لیکن یہ بھی تو دیکھو تیرے ہمسائے میں کون ہے, یہ بھی تو دیکھو کس محلے میں تیرے بچے پلتے ہیں. بچہ گلی میں جا کر کھیلے گا, یہ بھی تو دیکھو نا. ایک درخت کو دوسرے درخت کے وائرس سے بچایا جاتا ہے تو فاصلہ تو رکھا جاتا ہے نا. ایک بکری بیمار ہو جائے تو اس کو دوسری بکری کے پاس نہیں بھیجا جاتا. اگر تو کسی ایسے محلے میں رہتا ہے جہاں سارے بیمار لوگ ہیں تو اپنے بچے کو تو کیسے بچائے گا؟ یہاں تک کہ ملا کہ ایک مومن مر گیا اور اس کے بعد بیٹے نے جب اسے خواب میں دیکھا کہ بابا آپ تو گنہگار تھے. کہاں بیٹا, 3 دن تک میری قبر میں نور ہی نور تھا. کہ وہ کیسے؟ کہ ایک نورانی وجود میرے ساتھ دفن ہوا تھا. بندہ اگر اچھے بندے کے ساتھ بھی قبر مل جائے تو اس کا عالم برزخ میں نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ کسی برے کے ساتھ دفن ہو جائے. کیوں کہا کہ جنازے وادی السلام لے جاؤ؟ کیا ہے ایسا وادی السلام میں؟ کہ کیونکہ وہاں پہ انبیاء مدفون ہیں. بڑے بڑے مراجے جب دنیا سے جاتے تھے وصیت کرتے تھے ہمیں نجف کی سرزمین میں دفن کیا جائے. زمین کا اتنا اثر ہے, اگر اچھی جگہ پہ دفن ہو تو عالم برزخ میں فائدہ ملتا ہے. اتنا دخل ہے آپ کی نیتوں کا. اب نیت اونچی ہو نا کہ میں گھر کہاں لوں تاکہ بچوں کی اصلاح ہو, کس سے دوستی کروں اس کا اثر میرے اوپر ہے, کھانا کون سا کھا رہا ہوں اس کا اثر ہو. میں کئی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں مومنین, اب خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو لیکن خیال نہ کریں تو ہو بھی سکتا ہے نا, کل قیامت کے دن جائے اور کہے کہ پروردگارہ میں نے امام حسین کی بڑی نیاز کی تھی, مجھے جزا دو. ہاں بھائی کتنی دیگیں اتاری؟ میں نے 50-60 دیگیں 20 دیگیں نیاز کی تھی, مولا حسین کے خاطر کی تھی. ہو سکتا ہے اس نیاز کے بدلے میں اللہ اس کو شاید سزا بھی دے. کیوں؟ کہ تم نے غور کیا تھا کہ جو پکا رہے ہو اس کو کھانے والے کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ اس قدر باریک بینی ہے ہمارے وجود میں. یہاں بس کھلائے جا رہے ہیں, پلائے جا رہے ہیں, اور مومنین کا 10,000 کا نقصان کروا دیا, 6 دن اس کا پیٹ خراب رہا. ہیپاٹائٹس کا مریض تھا اور آپ نے ایسی چیزیں ڈال دیں. پہلے زمانے میں لوگ جب نیاز کرتے تھے یہ بھی دیکھتے تھے وہ کس دیگ میں پک رہا ہے. ایک دیگ ہے جو ہر کسی کے پاس جا رہی ہے, کسی شرابی کی شادی ہو رہی ہے اس میں بھی جا رہی ہے, کسی گنہگار کا کوئی پتہ نہیں گھر میں فنکشن ہے اس میں بھی جا رہی ہے, اور وہی دیگ آپ نے مولا حسین کی مجلس میں منگوا لی. کبھی یہ خیال کیا جو پکانے والا ہے وہ کس عقیدے کا ہے؟ نجاست کا خیال رکھتا ہے, طہارت کا خیال رکھتا ہے. کبھی یہ خیال کیا کہ مولا حسین کی نیاز میں جو آئل ڈالا جا رہا ہے, تیل ڈالا جا رہا ہے, وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا نہیں مولانا چیزیں پاک ہیں. پھر جب پاکیزگی کی بات کرتے ہو پھر اسلام میں طیب طاہر اس کا تصور کیا ہے؟ کہ خاتون رسول کے خدا کے پاس آتے, یا رسول اللہ میری کمائی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیا کام کرتی ہو؟ یا رسول اللہ کمانے والا کوئی نہیں, بوڑھی ہوں, بازار میں جاتی ہوں, ٹھیلا لگاتی ہوں, کچھ چیزیں بیچتی ہوں, لوگ خریدتے ہیں, محنت کرتی ہوں. کہ حلال کما رہی ہو, لیکن یہ بتاؤ
جب اذان کی آواز آتی ہے کیا کام کو بند کرتی ہو، نماز کی طرف جاتی ہو؟ کہتے یا رسول اللہ کبھی کبھی نہیں جاتی، رش ہوتا ہے، نماز پڑھوں آؤں جاؤں، گاہک ادھر ادھر ہو جائیں گے، پڑھتی ضرور ہوں لیکن اپنے کام کی چھٹی نہیں کرتی نماز کے لیے، کام جاری رکھتی ہوں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے بعد جا کے نماز پڑھتی ہوں۔ نبی نے فرمایا تیری کمائی حلال تو ہے پر طیب نہیں ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے تمہارے وجود پہ۔ آج ہماری فکر منیمم پہ رکی ہوئی ہے کہ مولانا منیمم بھی شاید کم ہو، کہ صرف حلال کی طرف توجہ ہے لیکن وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے۔ ایک چیز حلال ہے پر شاید طاہر نہیں ہے۔ یہ نیاز امام حسین کا ہے۔ کبھی سوچا کہ جو چیز ڈال رہے ہیں 10 روپے کی بچت کے لیے، 500 کی بچت کے لیے جو آئل ڈال رہے ہیں وہ طیب بھی ہے کہ نہیں ہے، طاہر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پکانے والا کون ہے؟ جو مسالے اس میں ڈالے جا رہے ہیں اس کا انسانی صحت پر نقصان کیا ہے؟ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ لوگوں نے نیاز کھلا دیا اور قیامت میں خدا نے پکڑ لیا تمہارے کھانوں کی وجہ سے فلاں بندہ 2 دن بیمار رہا، فلاں 4 دن بیمار رہا، یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے نا۔ ہم سے تو نہیں کھائی جاتی، لوگ نیاز کھلاتے ہیں، تو یہ حقوق العباد ہے۔ یہ وہ باریک بینیاں ہیں جن پہ معاشرے کی نگاہ نہیں، ہم صرف ظواہر پہ روکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مزرعۃ الآخرت ہے کہ جو عمل کر رہے ہو زمین میں، یہ عمل، یہ جو دانا، یہ جو بیج بو رہے ہو، خیال تو کرو۔ ایک گھر کی دیوار بھی بناتا ہے تو بندہ زمین کو چیک کرتا ہے، جس بلڈنگ کھڑی کر رہا ہوں اس زمین میں دیمک تو نہیں ہے، سیم تو نہیں ہے، کہیں میرے گھر کی دیواریں نہ کھڑی ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ ہم عمل کر رہے ہیں لیکن نیت کو بھی چیک کرنا ہے، اور عمل جس سرزمین میں انجام دیا جا رہا ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے۔ بندہ کہ مولانا میں ویسٹرن ورلڈ میں چلا گیا، رزق کی تلاش میں حلال کما رہا ہوں، حلال تو کما رہا ہے لیکن لانگ ٹرم دیکھو وہ حلال تیرے کام کا ہے کہ نہیں ہے۔ شاید تو کروڑوں کما لے، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ محلہ تجھے بہترین مل گیا لیکن اس محلے میں جب تیرے بچے بڑے ہوں گے اس محلے کے بچوں کا تیرے بچوں پہ اثر کیا ہوگا؟ تو دین ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا نام ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کبھی مولا علی مدینے میں، کبھی ہجرت کر کے کوفے میں، کبھی ہجرت کر کے بغداد کی طرف چلے جاتے ہیں، مختلف امامزادوں کو دیکھتے ہیں، ہجرتیں کر کے کبھی ایران کی طرف آتے ہیں، کبھی مختلف سرزمینوں میں جاتے ہیں، کہیں پہ مال کا خطرہ، کہیں پہ جان کا خطرہ، کہیں پہ ایمان کا خطرہ، کہیں پہ اولاد کی تربیت کا خطرہ۔ انہوں نے کسی سرزمین کو مقدس نہیں مانا، ہر وہ زمین ان کے لیے اچھی تھی جہاں پہ ان کی نسلیں صحیح تربیت پائیں۔ تب یہ ہجرت جا کے ہجرت نیک کہلاتی ہے۔ ایک ہجرت دین کی بقا کے لیے ہے، ایک ہجرت مال کی بقا کے لیے ہے، ایک ہجرت جان کی بقا کے لیے ہے نا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے مثلا اس سرزمین میں آئے، نیت کیا تھی؟ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ ابھی اور بات ہے کہ آنے کے بعد کو معاملات الٹ پلٹ ہو گئے، وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن نیت بندہ دیکھتا ہے کہ میں ہجرت کہاں کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ ایک مسلم سرزمین ہو جسے سوق اسلامی بولا جاتا ہے، اسلامی، تو اسلامی معاشرے میں یہ بھی بات بندہ سوچے، مایوسی نہ ہو کہ میں کراچی میں رہ رہا ہوں اور میرا مثلا فلاں بھائی کینیڈا میں رہ رہا ہے۔ بھائی تیری نماز کا ثواب اس کی نماز سے زیادہ ہے، تو بلاد اسلامی میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ بلاد کفر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سب کچھ مال و دولت نہیں ہوتا، اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے عمل کو دیکھتا ہے، اور وہ عمل کس سرزمین میں سرزد ہو رہا ہے اللہ اس زمین کو بھی دیکھتا ہے۔ مرنے کے بعد یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ حسرت کھائے۔ اب کسی نے سوال کیا کسی عالم سے کہ مولانا حسرت یوم قیامت میں تو ہے کہ بندہ حسرت کھائے گا، لیکن کیا جنت میں بھی کوئی حسرت کھائے گا؟ کہ جنت میں کسی کا گھر اوپر، کسی کا گھر نیچے، کسی کا گھر چھوٹا، کسی کا گھر بڑا، وہاں بھی تو نعمتوں میں درجات موجود ہیں۔ جب کہا کہ قیامت کا نام ہی یوم الحسرہ ہے، ہر بندہ حسرت کھائے گا، ولی ہوگا شہید کو دیکھے گا حسرت کھائے گا، شہید ہوگا عالم کو دیکھے گا حسرت کھائے گا، نبی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، مراتب اتنے، ہر بندہ، یہ حسرت جیلسی والی حسرت نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ کیا جنت میں بھی بندہ حسرت کھائے گا؟ کہا وہاں عقل کے مراتب کے اعتبار سے، مثال دے کے سمجھاؤں،
آپ کا ایک بیٹا ہے 4 سال کا، ایک بیٹا ہے 23 سال کا۔ 23 سال کے بیٹے کی خواہش ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، 4 سال کے بچے کی خواہش ہے اسے چاکلیٹ مل جائے۔ وہ شادی کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا نا، اسے پتہ ہی نہیں شادی ہوتی کیا ہے۔ اور 23 سال والا آپ سے چاکلیٹ نہیں مانگے گا، اس کی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ بابا میری شادی کرا دو۔ اب کیا یہ 4 سال والا 20 سال والے کی شادی کو دیکھ کے حسرت کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، دونوں انسان ہیں۔ 7 سال والا 20 سال کی شادی کو دیکھ کے وہ خوش ہوگا، اس کی شادی میں بھنگڑے بھی لگائے گا، وہ بھائی کی شادی میں خوش بھی ہوگا، لیکن کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ میری بھی شادی کروا۔ اس کو شادی میں آئس کریم دی جائے وہ خوش ہو جائے گا، چاکلیٹ دیا جائے خوش ہو جائے گا، چھوٹی سی شیروانی کے اچھے کپڑے بنا کے دے دو بچہ خوش ہو جائے گا، کہ یہی جنت والوں کا حال ہوگا۔ ہر کسی کا اپنا مرتبہ ہے، ہر کسی کی اپنی معرفت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑے کا مرتبہ دیکھ کر حسرت کھائیں کہ ہمیں یہ ملے، نہیں، کیونکہ اس کو اس مقام کی سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو اس مقام کا ادراک ہی نہیں ہے۔ کبھی حسرت کھائے گا کہاں؟ کہ جنت میں بھی تعلیم اور تربیت ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں آپ نے سیکھا وہاں سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، یہ نہیں کہ یہاں مجلس میں آپ نے تربیت پائی اور مرنے کے بعد کوئی تربیت نہیں، کہ وہاں بھی تربیت ہے، وہاں بھی تعلم ہے۔ کہ مولا کس کی تربیت وہاں ہوگی؟ فرمایا جس نے دنیا میں اپنی تربیت کی۔ مثلا ایک جوان ہے جس نے یہ ٹھان لیا کہ میں نے تفسیر قرآن پڑھنی ہے، میں نے علم مکتب اہل بیت کو حاصل کرنا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ حاصل بھی کرتا تھا، 4 کتابیں بھی پڑھتا تھا اور اپنے وجود کی تربیت بھی کرتا تھا، اور خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ نہیں کہ وہ رک گیا، اللہ نے اس کی نیت کو دیکھا، اس نے محنت کی، بیج بھی لایا، زمین میں بیج بھی لگایا، اب زندگی نے مہلت نہیں دی کہ وہ درخت بنے، کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں اہل بیت اس کی تربیت کریں گے، یہ وہاں پر کلاس اٹینڈ کرے گا۔ اب جتنے سال برزخ میں رہے گا یہ تربیت پاتا جائے گا اور درجات اس کے اوپر ہوتے جائیں گے۔ پہلے 4 سال والا تھا، اللہ اسے وہ دے گا جو اس کی خواہش ہے، لیکن جب تربیت پا کے یہ 22 کا ہو جائے گا عقل کے اعتبار سے، پھر خدا اسے وہ دے گا جو ولیوں کو دیتا ہے اور شہیدوں کو دیتا ہے۔ ہاں؟ وہ مقام اسے کیا کیا جائے گا؟ عطا کیا جائے گا۔ تو بچہ عقل کے اعتبار سے چھوٹا ہے، بڑا اس کے چاکلیٹ پہ حسرت نہیں کھائے گا، اور چھوٹا اس کی شادی پہ حسرت نہیں کھائے گا، کیونکہ اسے وہ ملا جو اس کے لیے بہتر ہے، جو اس کو خوش کرتا ہے، اور اسے وہ ملا جو اسے خوش کرتا ہے۔ اب یہ جتنا بالغ ہوتا جائے گا عقل کے اعتبار سے، اس کی ڈیمانڈز بھی کیا ہوتی جائیں گی؟ بدلتی جائیں گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے قاضی شرح کو سکے سامنے رکھے اور حسین کو چھوڑ دیا، اور حبیب ابن مظاہر، حجر ابن عدی، بچے کاٹے گئے، نہ موت کا خوف، گھر لے لیا گیا، میں سمیت تمار، زبان کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے، لیکن علی کے دامن کو چھوڑ نہیں رہا۔ یہ عقل کے اعتبار سے میثم بالغ ہو چکا ہے۔ اب وہ لذت جو تیرے لیے لذت ہے وہ سلمان کے لیے لذت نہیں ہے، اور جو چیز سلمان کے لیے باعث لذت ہے، تو 3-4 سال کا بچہ ہے، تجھے 22 سال والے کی لذت سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تبھی کا محفل علی میں آ، علم علی حاصل کر، مکتب اہل بیت میں آ، جب عقلانی طور پہ تو بالغ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا تیرا مذاق اڑائے کہ بندہ کن چیزوں کے پیچھے، کیونکہ وہ بچہ ہے اسے نہیں پتا۔ جب تو عقل کے طور پہ بالغ ہو جائے گا تو وہ تو ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گا جو چیزیں خدا نے تمہارے لیے کیا بنائی ہیں؟ باعث لذت بنائی ہیں۔ کیوں کہا کہ اگر سلمان کا عقیدہ ابو ذر کو پتہ چل جائے تو شاید قتل کر دے سلمان کو، کیونکہ وہ جس مقام پہ پہنچا ہے اس مقام پہ ابو ذر نہیں پہنچا۔ لیکن اگر چاہو تو علم اہل بیت کے ذریعے اس لذت کو حاصل کر سکتے ہو، جس طرح آپ دنیا کے سیاستدان، دنیا کے مالدار لوگ، دنیا کے شہرت پسند لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ لذت ہائے دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھتیجوں نے چچاؤں کو قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، کسی جوان نے کسی کی محبت میں آ کر کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کے لیے وہی لذت ہے کہ بچہ ہے، عقلانی طور پہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اسے نہ اپنے نفع کا پتہ ہے نہ نقصان کا پتہ ہے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں آتے ہو، کوئی اپنا بچہ قربان کر رہا ہے،
کوئی اپنے بازو کٹوا رہا ہے، کوئی اپنے وجود کو چھلنی کروا رہا ہے. دکھنے میں شاید لشکر یزید دیکھے تو پریشان ہو، جب یزید ہر چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ حسین دنیا بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن اسی اصول پہ امام حسین کھڑے ہیں جن اصولوں پہ رسول خدا کھڑے تھے نا، کہ ایک ہاتھ میں چاند دو، دوسرے ہاتھ میں سورج دو، لیکن میں حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج سب شے دی جا رہی ہے لیکن حسین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ حسین نے وہ دیکھا ہے جو لشکر یزید والوں نے نہیں دیکھا. عقل امام اس مقام پر کھڑی ہے جس مقام کو لشکر یزید سمجھ نہیں پاتا. تبھی شب عاشور خیمہ حسین میں امام نے اپنے مخلص اصحاب کو انگلیوں کے بیچ میں وہ دکھایا جسے حسین دیکھ رہے تھے. اب کیسے ممکن ہے کوئی پلٹے جب حسین نے دکھا دیا کہ تمہارا مقام کیا ہے؟ تبھی کہتے ہیں یہ دیکھنا جو آنکھوں کا دیکھنا ہے، ایک وہ بصر جسے نگاہ بصیرت بولا جاتا ہے. اگر وہ پردے ہٹ جائیں اور انسان وہ مقام دیکھ لے جو خدا نے اس کو عالم برزخ میں دینا ہے، عالم جنت میں دینا ہے، تو یہ کبھی بھی اس برزخ کے لیے اپنی دنیا کا سودا نہیں کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی رسول خدا نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے تب یہ متنبہ ہوں گے. انتباہ کہتے ہیں فوکس کو. آپ کی روح فوکسڈ ہے کس پر؟ جسم پر. تزکیے اور تحلیے اور تخلیے کا مطلب کیا ہے؟ کہ روح کا فوکس جسم سے ہٹایا جائے، یہ اپنے اصل کی طرف متوجہ ہو. بچہ ہے اس کا فوکس چاکلیٹ پر ہے، آئس کریم پر ہے، بڑا ہوتا ہے فوکس بڑھتا جاتا ہے. علم جتنا آتا ہے فوکس ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے. اسی طرح جب ہم بیدار ہوتے ہیں، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ جسم پر ہوتا ہے. کہ اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مرے گا تب متنبہ ہوگا، تب بیدار ہوگا، تب غفلت کی نیند سے اٹھے گا. کیوں؟ ابھی کیوں نہیں اٹھ رہا؟ ابھی زندہ ہے. اور سارا فوکس کس پر ہے؟ جسم پر ہے. جب فوکس جسم پر گیا تو ہر وہ ڈیمانڈ جو جسم کی ہے کہ صبح سے شام تک اس کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. فوکس جسم پر ہے، جسم کو گرمی لگتی ہے اس کے لیے نازک کپڑے. فوکس جسم پر ہے، اسے سردی لگی اس کے لیے سویٹر لینے کے پیچھے. فوکس جسم پر ہے، جسم کو بھوک لگی صبح سے شام تک اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو. فوکس جسم پر ہے، اب دیکھے گا لوگوں کے جسم کن گاڑیوں میں کن گھروں میں رہتے ہیں، یہ انہی چیزوں کے بندوبست کرنے کے پیچھے لگے گا. کہ اذا ماتوا، جب مر جائے گا کمپلیٹلی جسم سے فوکس ہٹ جائے گا کہ جسم تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ تو ایک سواری تھی جس پہ مجھے سفر کرنا تھا اور میں نے سارا بندوبست اس کے لیے کر دیا، صبح سے شام تک اس کے لیے لگا رہا اور آخر میں پتا چلا جس کے لیے اتنی محنتیں کی وہ تو گویا کچرا تھا جسے میں نے زمین کے اندر دفن کر ڈالا. ایک مردار تھا، ایک بدبودار چیز تھی جس کا میں عاشق بنا ہوا تھا. 22 سال کا جوان جب جوان ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچپن کی خواہشوں پہ ہنستا ہے کہ ایک چاکلیٹ کے لیے پوری رات رویا تھا، ایک آئس کریم کے لیے اپنے باپ کو میں نے اتنا تنگ کیا، ایک چھوٹی سی سائیکل کے لیے میں نے ماں کا سکون تباہ کر دیا تھا. ہنستا ہے کہ میں کن چیزوں کے پیچھے پاگل تھا، کیونکہ اس وقت بچہ تھا نا. جب بڑا ہوتا ہے تو انتبہو، بیدار ہو جاتا ہے اور چیزوں کو دیکھتا ہے، لذتیں بدل جاتی ہیں، خواہشیں بدل جاتی ہیں. روح کا جتنا فوکس جسم سے کم ہو جائے
روح کی پرواز بلند ہو جاتی ہے. دلیل دوں, جب آپ رات کو سوتے ہو نا, نیند کہتے ہیں موت کی بہن ہے. اب موت کا نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی پھپھا ہے, مثال دے رہے ہیں, مطلب بہن ہے, مطلب بالکل اسی جیسی ہے. رات کو سوتے ہیں تو روح کا فوکس جسم سے کم ہو جاتا ہے. آپ سو گئے, اپنا ہاتھ چل رہے ہیں, نہ پاؤں چل رہے ہیں, نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, گویا کان سن نہیں رہے, زبان بول نہیں رہی, روح ریلیکس ہو جاتی ہے. جب روح ریلیکس ہوتی ہے اب پرواز کرنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی دیکھتے ہو کہ کربلا جا رہی ہے. اب سائیکولوجیکلی کچھ خواب وہ ہیں جو تم نے جسم سے تصویریں لی ہیں, وہ تصویریں دکھاتا ہے, لیکن کچھ سچے خواب ہیں جیسے صادق بولا جاتا ہے. اچانک نیند میں دیکھا ایک واقعہ رونما ہوا اور آپ نیند سے اٹھے اور 2 دن کے بعد وہ واقعہ رونما ہو گیا. کس نے بتایا؟ روح نے. آج تک سائیکولوجسٹ اس پہ پریشان ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو ٹائم میں روح انسان سفر کر کے کچھ واقعات کو جان لیتا ہے, یہ کیسے پتہ چلتا ہے. کبھی روح آزاد ہوئی اور عالم برزخ میں جا کے اپنے والد سے مل کے آ گئی. کبھی روح آزاد ہوئی اپنی مرحومہ بیوی سے مل کے آ گئی, مرحوم دادا سے مل کے آ گئی, اور اس نے بتایا کہ مثلاً بیٹا یہ میرے ساتھ مسائل ہے, یہ کام کرو. پھر کئی دنوں کے بعد دیکھا مثلاً دادا خوش تھے, والد خوش تھے آپ کے اس کام کرنے کی وجہ سے, کیونکہ فوکس کیا ہوا, جسم سے کم ہوا. اسی کو غفلت کہتے ہیں. شیطان کچھ زیادہ نہیں کرتا, وہ انسان کے فوکس کو غلط چیز پہ مرکوز کر دیتا ہے. آپ گاڑی چلاتے ہو, ڈرائیونگ کرتے ہو, کئی اوقات حادثات ہوتے ہیں. حادثہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ روڈ سے فوکس ہٹ جاتا ہے. گاڑی تو اپنی اسپیڈ میں رواں دواں ہے, 80 کی اسپیڈ سے 100 کی اسپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے اور راستے پہ اور صراط مستقیم پہ چل رہی ہے. آپ کو پتا بھی ہے میں نے کہاں سفر کرنا ہے, کراچی سے حیدرآباد جانا ہے یا حیدرآباد سے کراچی آنا ہے. مقصد کا بھی پتا ہے, ہدف کا بھی پتا ہے, روڈ پر گاڑی چلا بھی رہے ہو, لیکن 5 منٹ کے لیے کوئی میسج آیا, آنکھ روڈ سے ہٹی, موبائل پہ گئی, فوکس جیسے ہٹا, بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہی شیطان کا کام ہے. الذی کیا کرتا ہے سورہ ناس میں, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب یہ شیطان اجنہ بھی ہیں, شیطان انسی بھی ہیں. یہ تمہارے سینوں میں وسوسے کا مطلب یہ ہے یہ تمہارے فوکس کو ہٹا دیتا ہے. جس شے کی طرف تو نے فوکسڈ رہنا ہے وہاں سے ہٹا کے کسی غیر کی طرف لے جاتا ہے. پھر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو گاڑی بھی تباہ, جسم بھی تباہ. لیکن جب یہ ایکسیڈنٹ کرواتا ہے تو روح کو تباہ کرتا ہے, تمہاری فصل کو تباہ کرتا ہے, تمہارے مزرعے کو تباہ کرتا ہے جس کے لیے تو محنت کر رہا تھا. اب عالم برزخ میں جب جائے گا کیا دیکھے گا؟ فصلیں تباہ ہیں. اللہ کہے گا تیرا فوکس نہیں تھا. اسی طرح آپ کئی مرتاز دیکھتے ہیں ہندوؤں کے مختلف مکاتب کے کہ کئی روحانی درجات کو وہ حاصل کرتے ہیں. کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو نہیں مانتے, جسم کو زحمت میں ڈالتے ہیں, جسم کی خواہشوں سے فوکس کو ہٹاتے ہیں. جب ہٹاتے ہیں تو روح تو پرواز کرتی ہے نا, وہ مسلم کی ہو یا کافر کی ہو فرق نہیں ہے. پھر وہ ان کرامات کو کیا کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ کرامت پہ پہنچا, وہ کرامت پہ نہیں پہنچا, اس نے اپنا فوکس اپنے جسم سے ہٹا دیا ہے. رسولوں کو اور انبیاء کو اور اہل بیت کو اللہ نے کیا عطا کی ہے؟ ولایت. ولایت کا مطلب ان کا فوکس اور روح کا فوکس صرف جسم پر نہیں ہے, پوری کائنات پر ہے. کیا صحابہ نے یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر نکالا ہے؟ کب نکالیں؟ کہ جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جائیں. نماز میں علی کا پورا فوکس کس کی طرف ہے؟ جسم کی طرف نہیں ہے, اپنے پروردگار عالم کی طرف ہے. یعنی اب تصور تو کریں کہ تیر نکلے اور بندے کو پتہ نہ چلے. کئی لوگوں نے کہا یہ امپاسبل ہے, پر میڈیکل یہ پروو ہوا. کچھ لوگ ایسے تھے, مجھے نہیں پتا, ایک کنٹری میں یہ ڈاکومنٹری بھی موجود ہے, اس بندے کا انہوں نے پورا آپریشن کیا بغیر نشے دیے. یعنی پوری باڈی کا انہوں نے کوئی ایک آرگن کا آپریشن تھا کیا, لیکن ڈاکٹر پریشان تھے, اس کو ذرہ برابر بھی پتہ
نہ چلا کہ ہم نے اس کا آپریشن کر دیا، کیونکہ اس وقت اس نے اپنی روح کا جو فوکس ہے وہ جسم سے کیا کر لیا تھا، ہٹا دیا تھا۔ تو جب غیر جو مانتا نہیں پر زحمت کرے اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، اور علی والا اگر علی سے علم لے تو اسے کتنا بڑا مقام مل سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ امینہ کے لیے مشہور تھا، آغا حسن زادہ عاملی کے لیے مشہور تھا کہ جب ان کے آئے کا آپریشن ہو رہا تھا انہوں نے ڈاکٹر کو منع کیا کہ آپ مجھے نشہ نہیں دینا۔ انہوں نے کہا بس بتانا کتنے منٹ کا آپریشن ہے، کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا قبلہ اتنے منٹ کا ہے۔ کہ وہ سوئے اور ذکر خدا پر فوکس کرنا شروع کر دیا، ان کو پتہ تک نہ چلا کہ آپریشن ہو بھی گیا۔ یہ وہ فوکس ہے کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مرتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں۔ موت روح کے فوکس کو جسم سے توڑ دیتی ہے۔ اب یہی کام اگر بندہ دنیا میں کرے، نماز کہتے ہیں فوکس رہو، جب سجدہ کرو تو سجدگاہ پر فوکس رہو۔ نماز فکر کو فوکس کرنے کی ٹریننگ ہے کہ 17 منٹ کے لیے اپنے جسم پر اس طرح فوکس رکھو جس طرح پروردگار عالم نے کہا۔ خیال پر فوکس رکھو، کہیں ایسا نہ ہو، کتنا مشکل ہے خیال کو ڈائریکشن دینا۔ جسم کو تو میں ڈائریکشن دے سکتا ہوں، آج کھڑا ہو اور بیٹھ جائے، یہ میرے اشاروں پہ ناچتا ہے، لیکن کتنا مشکل ہے خیال پہ فوکس کرنا۔ یہ جو میڈیٹیشن انگریز کرواتے ہیں وہ یوگا کی صورت میں، وہ کیا ہے؟ وہ خیال کا فوکس ہے نا، تبھی انسان کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے۔ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا خیال آپ کی مرضی سے چلتا ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے بی بی فرما بردار ہو، کتنی خوشی ہوتی ہے اولاد فرما بردار ہو۔ اسی طرح علی کو بھی خوشی ہوتی ہے نا، اس کا چاہنے والا اس کا فرما بردار ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، بیوی فرما بردار ہو بندے کو خوش، تو علی کو خوشی نہیں ہوگی اگر حبیب ابن مظاہر فرما بردار ہے، اگر مالک اشتر فرما بردار ہے، اگر حجر ابن عدی فرما بردار ہے نا۔ تو مولا کو خوشی ہوتی ہے جب عبد اس کی بات کو مانتا ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کتنا بندہ اندر سے کڑتا اگر اولاد جوان ہو جائے اور باپ کی باتیں نہ سنے، یا زوجہ شوہر کی ولایت میں آئے پر شوہر کی ولایت کو نہ مانے، تبھی اشد عذاب ہے نا ان عورتوں کے لیے، اشد عذاب ہے ان بچوں کے لیے، اسی طرح اشد عذاب ہے اس عبد کے لیے جو مولا کی بات کو نہ مانے نا، اس شیعہ کے لیے جو علی کی ولایت میں آئے پر امام کی بات کے لیے وسلموا تسلیما نہ کہے نا۔ اسی طرح آپ کو انٹرنل خوشی ہوتی ہے جب آپ کا خیال کس کی سنتا ہے؟ آپ کی سنتا ہے۔ آپ کا بدن کس کی سنتا ہے؟ آپ کی سنتا ہے۔ اسی خیال کے فوکس کے لیے خدا نے بندے پہ کیا واجب کی ہے؟ نماز واجب کی ہے، یہ سکھانے کے لیے اگر تو 17 منٹ کے لیے میری اطاعت کر سکتا ہے تو تو 24 گھنٹہ بھی میری اطاعت میں رہ سکتا ہے۔ تبھی کا الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشا سے بچاتی ہے، نماز انسان کو منکر سے بچاتی ہے۔ کسی نے کہا مولانا میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، نہ فحشا سے بچا نہ منکر سے بچا، کیونکہ تیرا نماز میں فوکس نہیں تھا نا۔ اسہل قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ کس طرح نماز کھڑی ہوتی ہے؟ جب وجود کیا رہے، جب روح پہ کیا رہے، فوکس رہے، جب تیرا وجود تیری روح تیرے کہنے سے کھڑی ہو اور تیرے کہنے سے بیٹھ جائے۔ اگر نماز میں ادھر ادھر کا خیال آئے تو یہ ایک ٹریننگ ہے، آج کے بعد 5 منٹ کی نماز اس طرح پڑھیے کہ خیال پر کس کا کنٹرول رہے؟ آپ کی روح کا فوکس رہے۔ جب خیال آپ کے تابع ہو گیا تو بدن بھی آپ کے تابع ہو جائے گا، جب بدن تابع ہو جائے گا تو یہ عبد بنے گا، جب عبد بنے گا پھر خدا مقامات کو عطا کرتا ہے۔ تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ والرسول، پہلے کہا وہ محمد جو عبد ہے میرا رسول ہے، علی عبد ہیں پھر ولی ہیں۔ اگر عبدیت کے مقام پہ آ گئے پھر خدا رسالت عطا کرتا ہے، نبوت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر عبد بنو گے خدا مقام سلمان عطا کرے گا اور میں سمیت تمار عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ، اسی طرح مقام عصمت۔ اب ہمارے ہاں مشہور ہے معصوم کتنے؟ 14۔ پھر سوال جوان کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں مولانا حضرت عباس، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا،
بی بی معصومہ قم نام ہی معصومہ ہے، ہم نے تو کہا معصوم 14 ہیں. یا وہ اولیاء، ایسے مراجع، ایسے زہداء جن کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں مکروہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جن میں مثلا آغا بہجت ہے، آیت اللہ اصفہانی نخدکی، جن کی نماز شب 7 سال کی ایج سے قضا نہیں ہوئی. ایسوں کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ تو عصمت اہل بیت کی عصمت خاص ہے، عصمت اہل بیت کی عصمت عطائی ہے. عطا کردہ عصمت انبیاء کو اور 14 معصوموں کو ملی جن کو اللہ نے عطا کی. ایک مرتبہ بولتے ہیں مولا علی عالم ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، لیکن سوال اٹھتا ہے کیا سیدہ زینب عالم نہیں؟ کیا غازی عباس عالم نہیں؟ کیا علی اکبر عالم نہیں؟ یہ کن زمروں میں آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں دونوں عالم، ایک فرق ہے نا، علی کا علم عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اکتسابی نہیں ہے کہ کہیں جا کر علم کو حاصل کیا ہو، کسب کیا ہو، کسی مدرسے میں، کسی کی محفل میں، کسی استاد کے پاس جا کر کسب کیا ہو، نہیں، عطائی ہے. الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے علم دے دیا. اللہ کی مرضی، جسے چاہے علم دے، جسے چاہے جتنا دے، وحی کے ذریعے. آپ کو بھی کئی علوم عطا کر دیا جاتا ہے. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرتاً اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں کے سینے سے دودھ کیسے پینا ہے. کون سکھاتا ہے اسے پتا ہے. یہ تو نہیں بچہ پیدا ہو کسی اسکول میں اس کا داخلہ اور اسے بولا جائے کہ مثلا میرے لال دودھ اس طرح پیا جاتا ہے، نہیں، بچے کو پتا ہے دودھ کیسے پیا جاتا ہے. عطا کردہ ہے. ہنسنا، رونا، یہ علوم عطائی ہیں جو آپ کی باڈی میں پروگرامنگ شروع سے کر کے دنیا میں آپ کو بھیجا گیا ہے. کبوتر بلی کو دیکھ کے اڑ جاتا ہے، کیوں؟ کس نے سکھایا اسے؟ بلی تیری دشمن ہے. چوہے کو کس نے بتایا؟ بلی تیری دشمن ہے. یہ علوم عطائی ہیں، اللہ نے عطا کیا، اس کو پتا چل گیا، جو فطرت میں رکھا گیا. آپ کی فطرت میں بھی ہے، ان کی فطرت. لیکن کئی ایسے علوم ہیں جو اکتسابی ہیں، کسی مدرسے میں جا کے بندہ جا کے سیکھتا ہے. اسی طرح اہل بیت کے پاس جتنا علم ہے انہوں نے کسی اسکول سے نہیں سیکھا بلکہ اللہ سے عطا کرتا ہے. عصمت اہل بیت اور عصمت انبیاء عطا کرتا ہے. علم آدم الاسماء کلها، خدا نے سکھا دیا آدم کو سارے اسماء سکھا دیے، اہل بیت کو سکھا دیا. لیکن سیدہ زینب کا جو علم ہے وہ عطا نہیں ہے. یہ نہیں کہ بی بی پیدا ہوئی اور سارا علم تھا، نہیں. انہوں نے علم لیا اپنے بابا سے، انہوں نے علم لیا سیدہ فاطمہ سے، انہوں نے علم لیا امام حسین سے. حضرت عباس کے پاس جو علم ہے کس سے لے رہے ہیں؟ امام حسین سے لے رہے ہیں. آج کے علماء کس سے علم لے رہے ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے علم مل رہا ہے. اسی طرح ایک عصمت عطائی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے اپنے ارادے سے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ایک عصمت اکتسابی ہے جو آپ چاہو کسب کر سکتے ہو، محنت کر کے، زحمت کر کے. حضرت عباس بھی معصوم ہیں لیکن عصمت اکتسابی ہے. کئی اولیاء عصمت کے درجے پر ہوتے ہیں لیکن عصمت کیا ہے؟ اکتسابی ہے. تو مقامات رکے نہیں ہیں. آپ بھی چاہو تو مقامات کو حاصل کر سکتے ہو اور جنت میں اعلیٰ مراتب بندہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر تربیت اہل بیت میں آئے تو خدا اسے سلمان بھی بناتا ہے، میثم تمار بھی بناتا ہے، مالک اشتر بھی بناتا ہے. ظاہری نعمتیں جو خدا نے عطا کی ہیں وہ اللہ کا کوئی خاص کرم نہیں ہے. مثلا کوئی بندہ یہ بولے ہاں بھائی اللہ کا کون سا کرم ہے، مولانا کسی کا محتاج نہیں ہوں، ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، صاحب ثروت ہوں. آپ پہ کیا کرم ہے؟ مولانا میرے پاس گھر ہے، کرائے کے گھر میں نہیں رہتا، اللہ کا کرم ہے. آپ کے پاس کیا کرم ہے؟ مولانا یہ کرم ہے الحمدللہ اس ایج میں بھی صحت ہے میرے پاس، سلامتی ہے میرے پاس، اللہ کی نعمت ہے، یہ کرم خاص ہے. لیکن 5 منٹ کے لیے سوچو، فرماتے یہ کرم تو اللہ نے کافر پر بھی کیا، ظالم پر بھی کیا، دولت فرعون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی. آج کتنے کفار ہیں جن کو صحت ملی ہے. وہ کون سا خاص کرم ہے جو تجھ پر ہے پر کفار پر نہیں ہے، تجھ پر ہے پر دوسروں پر نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ کرم ہے
علم اہل بیت. یہ محبت اہل بیت جو خدا نے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے نا، یہ محبت سیدہ زہرا جو آپ کے دلوں میں ہے نا، یہ کرم خاص ہے جو خدا ہر کسی پہ نازل نہیں کرتا. کتنے لوگ مصائب اہل بیت کو سنتے ہیں پر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. یہ جو کشش آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے رکھی ہے نا، یہ وہ کرم ہے جو خدا نے آپ پر کیا ہے، جس کے لیے لاکھ سجدے بھی دیے جائیں تو کم ہے. ہر کوئی حر نہیں بنتا، ہر کوئی حبیب ابن مظاہر نہیں بنتا. تفریق اگر یوم محشر میں ہوگی تو آواز دی جائے گی. ایک طرف علی کے شیعہ کھڑے ہو جائیں، دوسری طرف دوسرے کھڑے ہو جائیں. اس وقت بندہ فخر کرے گا کہ پروردگار، میں نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری تھی جیسی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہی تھی. اس محبت کے معیار پہ ہم نے اپنے وجود کو کھڑا کرنا ہے کہ مولا فرماتے ہیں شیعو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا. ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. اہل بیت کو ایک سمبولک شخصیت نہ بنائے. ایام فاطمیہ آئے، 2 مجلسیں کروائیں، حضرت عباس کو مانتے ہیں، سمبولک شخصیت بنا دی، علم لگایا، جھکے، سلام کیا. کربلا گئے، اربعین پہ مولا کی زری کو دیکھا. اس شخصیت کا میرے وجود کی زندگی میں اثر کتنا ہے؟ میری زندگی میں امیر المومنین کتنے نظر آتے ہیں؟ ایک خاتون کی زندگی میں سیدہ زہرا کتنی نظر آتی ہیں؟ فرماتے خود کو رنگو اللہ کے رنگ میں نا. بات کرو تو لوگوں کو تجھ سے بات کر کے خدا یاد آئے. بیٹھو تو لوگ تیری صحبت میں آئیں، انہیں اخلاق علی یاد آئے. کسی خاتون کے حجاب کو دیکھیں تو ذہن فوراً سیدہ کی طرف چلا جائے کہ ایسا حجاب، یہ حجاب فاطمی ہے. حجب، حیا، عفت، جوان کا اخلاق، اس کی نگاہوں میں حیا. یہ وہ ہے کہ ہم نے صرف سمبولک نہیں بنانا اہل بیت کو، تو پھر ہم میں اور مسیحیوں میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. انہوں نے عیسیٰ سے صلیب لیا، بس. مسیحی کی آج پہچان ہے اس کے گلے میں صلیب ہو. اخلاق عیسیٰ نہیں، اخلاق مسیح نہیں، تربیت عیسیٰ نظر نہیں آتی. ایک ہندو تب ہے اس کے گھر میں بت ہو، بس سمبولک بت بنا دیے. سال میں کوئی تہوار آتا ہے، کوئی ان کی عید آتی ہے، منائی اور دیٹس اٹ. لیکن اس ہندوازم کا ان کے زندگی میں کتنا اثر ہے؟ آج ہندوؤں کے نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ان کا ریلیجس اور ان کا مذہب. چائنیز بدھسٹ ہیں لیکن اس بودا کی تعلیمات کا ان کی زندگی میں کتنا اثر ہے پتہ نہیں ہے. جاپان سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے. شادی کرتے ہیں تو کرسچنز کی طرح، مرتے ہیں تو بدھسٹ کی طرح. ایک سال میں 22,000 وہاں کے لوگ خودکشی کرتے ہیں. 22,000 لوگ. یہ پچھلے سال کا ریشو بتا رہا ہوں. 22,000 لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ تربیت نہیں. انہوں نے اپنے مکاتب کو چھوڑ دیا، صرف نام کے لیے مکتب ہے. آج نام سے پتا چلے گا فلاں بندہ شیعہ ہے، نام سے پتا چلے گا یہ اہل حدیث ہے، نام سے پتا چلے گا یہ کرسچن ہے، نام سے پتا چلے گا یہ ہندو ہے، پر کام سیم ہے. کام ایک ہی ہے. ہندو بھی وہی کرے گا، سنی بھی وہی کرے گا، شیعہ بھی وہی کرے گا. معصوم کہتے ہیں نام سے نہیں، کونو لنا زینن، تیرا کام بتائے کہ تو کس کا ماننے والا ہے. صرف سمبولکلی کوئی شیعہ نہ بنے. ہاتھ باندھ دیا سنی ہے، ہاتھ کھول لیا تو شیعہ ہے. مارکیٹ میں جاؤ 4 دکانیں ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کون شیعہ ہے کون سنی ہے. کام سب کا ایک ہی ہے، وہ غبن ایک ہی ہے، مکس و ملاوٹ وہی ہے. لینگویج دیکھو تو وہی ہے، وہ بھی گالی دے رہا ہے، یہ بھی گالی دے رہا ہے. سیم لینگویج چل رہی ہے. اس کے منہ میں بھی گھٹکا تو اس کے منہ میں بھی گھٹکا، پتہ ہی نہیں لگتا دونوں کے منہ کو دیکھ کے. کونو لنا زینن، تو گلیوں میں چلے تو پتا چلے کوئی علی والا چل رہا ہے. نام بتانے کی ضرورت نہ پڑے، تیرا کام بتا یہ کون ہے، تیری صفت بتا یہ کون ہے. میں نے اشرے کے اشرے اس پہ پڑھے IRC امام بارگاہ میں کہ اللہ نے قرآن میں اہل بیت کا نام نہیں لیا، صفت بتائی. کا نام بتاؤں گا تو نام کا رد و بدل کرنا بڑا آسان ہے، پر صفت کون بدلے؟ حسین جیسی طہارت کوئی لا سکتا ہے تو لائے.
علی جیسا علم کوئی لا سکتا ہے تو لائے، سلونی کا دعویٰ کوئی کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے. ہاں؟ دے سکتے ہو علی جیسے خطبے، کر سکتے ہو علی جیسی حکمت والی باتیں. رکوع میں زکوٰۃ، بستر پہ شہادت کی تمنا، نوح کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت، سیدہ جیسے خطبے، یہ پاکیزگی، یہ طہارت. نابینا گھر میں آئے پھر بھی چلی جائیں کہ بابا وہ نہیں دیکھ رہا پر میں تو دیکھ رہی ہوں. یہ صفت ہے. آج یہ صفات کتنی ہیں؟ آج مذہب ایک سمبل بن چکا، ایک تہوار بن چکا، ایک رسم بن چکا کہ سال کے ان دنوں میں منانا ہے پھر چلے جانا ہے. 20 دنوں کے لیے سیدہ کو یاد کرنا ہے، 15 دنوں کے لیے حسین کو یاد کرنا ہے. فرمایا نہیں، یہ مکتب ہے. کیسا مکتب؟ جو تجھے زندگی کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے. اگر وہ سلیقہ، اگر وہ رنگ آ گیا تو مولا فرماتے ہیں تو میرے لیے زینت ہے. اگلا جملہ علی کا بڑا سخت ہے، وَلَا تَكُونُ لَنَا شَيْنًا. مولا یہ کہہ دیتے کہ علی کے لیے باعث زینت بنو، یہ بھی کہا، یہ علی کے جملے ہیں. وَلَا تَكُونُ لَنَا شَيْنًا، علی کے لیے باعث ذلت نہ بننا. کہاں باعث زینت بنو؟ مولا کہاں باعث ذلت نہ بنو؟ عالم برزخ میں. قیامت کے دن علی کو شرمندہ نہ کرنا. جب باعث فخر بنو گے نا، بیٹا اگر تعلیم یافتہ ہو نا، باوقار ہو، با اخلاق ہو، تو باپ فخر سے بولتا ہے میرا بیٹا ہے. اگر کسی گلی کوچے کا نشائی ہو، بد زبان اور بد دہن ہو، باپ کو بھی شرم آتی ہے تو اسی کا بیٹا نا، پر شرم آتی ہے بتاتے ہوئے یہ میرا بیٹا ہے. کہ علی کے لیے باعث ذلت نہ بننا، کہ دنیا انگلیاں اٹھائے کہ یہ علی والا تھا. کہ باعث زینت بننا، کہ میں فخر کروں کہ سلمان علی کا شیعہ ہے. کہا نا سلمان و منا اہل البیت، یہ کن میں سے ہے؟ ہم اہل بیت میں سے. فرمایا جب تک زندہ ہو موقع ہے. برزخ بناؤ. ذکر کا مقصد فکر ہے. فکر کرو کہ تم نے ابھی تک اپنی برزخ کتنی بنائی. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بیدار کیا جائے لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. آواز آئے گی کلا کلا، زندہ تھے، وقت دیا، مہلت دی. جب تک زندہ ہو حر بننے کی کوشش کرو. تیرا امام زمانہ موجود ہے. جس طرح حسین نے حر کو سینے سے لگایا، اسی طرح فرزند زہرا بھی تجھے سینے سے لگا سکتے ہیں. شیخ مفید کو خط لکھا امام زمانہ نے، عجیب ہے، وہی جملے لکھے جو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھے تھے. مولا نے حبیب کو بھائی کہا، شیخ مفید کو امام زمانہ نے بھائی کہا. اب یہ تو نہیں کہ مقامات رک گئے، ہم اس مقام پہ نہیں آ سکتے. آ سکتے ہو. وہی صفات پیدا کرو جو شیخ مفید کی تھی، وہی صفات اور وہی وفا پیدا کرو جو حبیب ابن مظاہر کی تھی. بڑی سے بڑی خطا کی حر نے، پر سینے سے لگا دیا نا. ادب تھا نا، پشیمانی تھی نا. کہ دیر نہیں ہے، پشیمانی ہے. آؤ اللہ کی دربار پہ مصلی پہ بیٹھو اور دعا کرو. اگر ان کو بھائی کہہ کے پکار سکتے اور سینے سے لگا سکتے اور سیدہ زینب دعا دے سکتی ہیں تو تجھے دعا کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تبھی فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے پر 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو غم حسین میں روئے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. سلام کریں. یہ دن ہے مولا حسین کی یتیمی کے دن. یہ دن ہے سیدہ زینب کی یتیمی کے دن. فرمایا جو خلوص دل سے ہمارے جد حسین کو سلام کرے، خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. سب مل کے وعلی اولاد وعلی اصحاب
بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ خدا کی قسم مگر مدینے میں آگ نہ لگتے کبھی کربلا میں خیمے نہ جلتے اگر مدینے کی گلی میں تماچا نہ لگتا کبھی کربلا میں رخساروں کا رنگ نیلا نہ پڑتا مگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے کبھی کوفے میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ بندھتے اگر مدینے میں بی بی کو دربار میں بلایا نہ جاتا کبھی شام میں شرابی کے دربار میں زینب کو نہ جانا پڑتا ساری مصیبتوں کا آغاز مدینے سے ہے اندھیری رات سیدہ نے وصیت کی یا علی غسلنی باللیل علی رات میں غسل دینا علی رات میں کفن کرنا علی رات میں دفن کرنا میں نے کہا بی بی رات میں غسل دیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تاکہ علی کو آپ کا شکستہ پہلو نظر نہ آئے بی بی رات میں غسل دیں کفن دیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رات میں دفن کیوں کریں دفن تو صبح بھی کیا جا سکتا تھا اب بات آئے گی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے میرے حسین کو رلایا جنہوں نے میری زینب کو یتیم بنایا جناب اسما فرماتی ہے مولا علی نے کہا بچوں آہستہ رو کیونکہ ماں کی وصیت کسی کو پتہ نہ لگ پائے فرماتی ہیں گھر کا ماحول ایسا تھا بچوں نے اپنی قمیصوں کے دامن کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا
کہیں کوئی حسن کے رونے کی آواز نہ سنے، کہیں کوئی حسین مولا کے رونے کی آواز نہ سنے، لیکن اسما فرماتی ہیں غسل دیتے دیتے علی کی آہ بلند ہوئے، علی کی فریاد بلند ہوئے، روکے گا مولا بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے؟ فرمایا اسما میں نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے، میں نے وہ زخم دیکھے جو زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے۔ تاریخ میں دو علی آئے جنہوں نے بلند بلند آواز سے گریہ کی، نکلی مدینے میں بلند بلند آواز سے روئے۔ ایک دوسرا علی ہے جو زندان شام میں اندھیری رات میں جب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا، غسالہ نے کہا مولا کرتا اتار یا نا، کہ بدن سے کرتا نہ اتارنا، اگر کرتا اتارو گے بچی کے زخموں سے خون جاری ہو جائے گا۔ رو کر فریادیں کرنے لگے، او میری 4 سالہ سکینہ، بڑی شباہتیں ہیں دونوں جنازوں میں۔ سیدہ نے بھی وصیت کیا علی جب غسل دو میرے بدن سے کرتا نہ اتارنا۔ روایت کے جملے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ گھر کے صحن میں رکھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے، اللہ کسی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے۔ والدین کے جنازوں کو دیکھنا بڑا مشکل ہے، اللہ جانے یہ شہیدوں نے اپنے ماں باپ کے جنازوں کو کیسے دیکھا۔ جیسے جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، بچوں نے قمیص سے دانتوں میں جکڑی ہیں، گھٹ گھٹ کے رو رہے۔ آہستہ سے کہا حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، آخری بار اماں کا دیدار کرو، آخری بار جنازے سے الوداع کرو۔ یہ لمحے ہر بچے کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ دوڑے دوڑے ام کلثوم آگے بڑھے، ماں کے بدن سے لپٹ گئے۔ بی بی زینب آگے بڑھے، اماں کے ماتھے کا بوسہ لینے لگے۔ حسن مولا آگے بڑھے، ماں کے قدموں پہ گر پڑے، رو کے کہتے تھے کلمینی یا اماں، اماں اپنے حسن سے باتیں کرو، اماں کیا حسن سے ناراض ہو؟ لیکن اسما کہتی ہیں 3 بچے ماں سے لپٹ گئے، ایک بچہ کونے میں زار و قطار رو رہا تھا، اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کے رو رہا تھا۔ علی نے کہا حسین ماں سے خدا غافل کرو، روتی ہوئی آواز سے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائیں گے او بابا میں نہیں جاؤں گا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، اتنا کہنا تھا۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، 2 بازو باہر آئے، آجا میرے حسین، آجا کربلا والے حسین، آجا میرے پیاسے حسین۔ بچے دوڑے دوڑے ماں سے لپٹ گئے۔ روایت کے جملے عرش الہی پہ کوہرام بپائے،
جبرائیل کی آواز آئے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، ملائکوں سے بھی یہ منظر برداشت نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے حسین کو ماں سے جدا کیا، بڑے پیار سے سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کی بھی قسمت تھی، لیکن ہائے سکینہ کی قسمت، یہ بچی جیسے بابا کے بدن سے لپٹی۔ روایت کے جملے ہیں کسی نے بچی کو سینے سے نہیں لگایا یا شمرا کے بڑا، او بچی کو بالوں سے اٹھایا، او کبھی ظالم تماچے مارتا، کبھی تازیان بچی فریادیں کرتی، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا اہل بیت کے یتیم بچوں کا واسطہ، حسین کی یتیمی کا واسطہ، سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، سیدہ زینب کی یتیمی کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اللہ علیین میں درجات عطا فرما، قبر کی پہلی رات حسین مولا کی شفاعت نصیب فرما، گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔